السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لم یجدوا فیہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس کا معنی اور مفہوم کچھ اس طرح ہے: پس تیرے رب کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی تنازعات میں آپ کو ثالث نہیں تسلیم کر لیتے، اور پھر آپ کے فیصلوں کو شرع صدر سے جب تک تسلیم نہیں کرتے، اتنی دیر تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ حضرات گرامی، آج کا جو موضوع سخن ہے وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت جو محمدیہ پر حقوق ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے وہ آپ کی امت ہیں۔ اس امت کے دو حصے ہیں، جنہوں نے مانا اس کو امت اجابت کہتے ہیں، جنہوں نے نہیں مانا ہے حضور کی امت ہی، وہ امت دعوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت پر اتنے حقوق ہیں کہ اگر ہم زندگی بھر سجدے میں سر رکھ کر اللہ کی تعریف کرتے رہیں اور کوئی کام نہ کریں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، تو خدا کی قسم ہم اس کا زندگی بھر حق نہیں ادا کر سکتے۔ اس امت میں شامل ہونے کے لیے انبیاء کرام دعائیں کرتے رہے اللہ جل جلالہ سے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی۔ پہلے تو انبیاء کرام دعا کرتے رہے، یا الہی یہ امت محمدیہ ہمیں دے دے، تو اللہ پاک ان سے فرماتے رہے کہ یہ امت میں نے اپنے آخری نبی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کی ہے۔ اور انبیاء کرام تمنا کرتے رہے، الہی ہمیں اس امت میں شامل کر دے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اور قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اور بحیثیت نبی نہیں، بحیثیت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے۔ اس امت کی شان ہی نرالی ہے، کس وجہ سے؟ کہ یہ ہمارے نبی بھی نرالے ہیں۔ اس کا تذکرہ کئی دفعہ آپ سن چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایمان اس امت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا دنیا میں رہتے ہوئے اندازہ ادراک نہیں ہو سکتا۔ اس کا ادراک، اس کا اندازہ اس وقت ہوگا جب آدمی آنکھیں بند کر لے گا، اگلی دنیا میں چلا جائے گا۔
احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جس شخص کے سینے میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو الٹیمیٹلی جہنم سے نکال کر جنت میں لے جایا جائے گا۔ اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ آپ کی امت کی کیا شان ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الزمان نبی مانا یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو میں اس مختصر سے ٹائم میں آپ پر جو امت کے حقوق ہیں ان کا تذکرہ کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ، بھلائی کا بدلہ، نیکی کا بدلہ بھلائی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو پہلا آپ کا حق یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے اور آپ کو اللہ کا آخر الزمان نبی مانا جائے۔ اور اس ایمان کی یہ برکت ہے کہ 100 سالہ کافر بھی اگر صدق کے دل سے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اسی بات پر اس کے سارے گناہ اللہ جل جلالہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، تقریباً 19-20 سال اسلام کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، جنگیں کی، آخر کار اللہ نے ہدایت دی، مسلمان ہوئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام لانا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک آگے دراز کیا کہ مجھ پہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرو، تو انہوں نے آگے ہاتھ بڑھا کر پیچھے کھینچ لیا۔ حضور نے فرمایا عمر کیا بات ہے، ہاتھ کیوں پیچھے کھینچا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو احساس ہوا کہ میرے گناہوں کی، میرے جرائم کی لسٹ بڑی وسیع ہے، لمبی ہے، تو میری اسلام لانے کے بعد کیا وہ سارے گناہ میرے مٹ جائیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، جب آدمی اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے یا اللہ کے راستے میں ہجرت کے علاوہ اللہ کے اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، سورہ تغابن۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس نور پر جو میں نے نازل کیا، یعنی قرآن مجید، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے پورا پورا باخبر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی من یرانی و آمن بی، جنت کی خوشخبری اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مشرف اسلام ہو گیا، اسلام قبول کر لیا۔ وَطُوبَى طُوبَى 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 7 مرات من لم یرنی وآمن بی، 7 دفعہ آپ نے فرمایا کہ جنت کی خوشخبری اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی مجھ پر ایمان لے آیا ہے۔ تو ایمان کی یہ سعادت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شخص کے لیے جس نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، آپ کے وصال کے بعد جو لوگ قیامت تک ایمان لائیں گے وہ اس خوشخبری کے مصداق ہیں۔ اور پھر ایمان لانا
ایک آپ کے حق، ابتدائی حق یہی ہے، پھر ایمان کے بعد آپ سے محبت کرنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور کائنات کے سارے انسانوں سے عزیز نہیں ہو جاتا، اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا آدمی۔ تو آپ سے محبت کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت ہے، تو پھر وہ شخص جو ہے آپ کی اس حق کو ادا کرنے والا ہوگا۔ سورہ توبہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ تمہارے والدین، تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور وہ تمہارے مال جو تم نے بڑی محنت اور مشقت سے کمائے ہیں، اور وہ تمہاری تجارت جن کے ماند پڑ جانے کا آپ کو تڑکا لگا رہتا ہے، اور وہ تمہارے محلات جو تم کو بڑے عزیز ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ تم اگر ان سے محبت کرتے ہو تو یاد رکھو، انتظار کرو اس وقت کا جب اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ فرما دے۔ اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کائنات کی ایک چیز بھی اگر اس اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، جہاد فی سبیل اللہ میں مانے ہوتی ہے تو آدمی کا ایمان ہی نہیں ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر باقی اعمال کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ نیکسٹ آپ کا حق یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے۔ خالی دعویٰ جو ہے اس کی حیثیت نہیں ہوتی۔ اقبال نے کہا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ خالی ایمان کا دعویٰ کیا حیثیت رکھتا ہے جب تک اطاعت نہ ہو؟ تو آپ کا یہ حق ہے کہ آپ پر ایمان لانے کے بعد آپ سے محبت کی جائے، اور محبت اس تقاضا کرتی ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، اور آپ کی اطاعت کوئی معمولی اطاعت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی، میں جس نے میری اطاعت کی فقد اطاعن اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ سورہ آل عمران، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان سے کہیں کہ آپ کی اتباع کر کے آپ اللہ سے محبت ہوگی، آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کی اتباع کریں گے تو میں اللہ ان سے محبت کروں گا۔ اور
صرف محبت ہی نہیں کروں گا، ان کی گناہ ان کو معاف کر دوں گا، ان کی خطائیں لغزشیں ان سے میں دور کر دوں گا۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہ الرحمن ودا، جو آدمی ایمان لاتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے تو میں لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت ڈال دوں گا۔ نہ صرف لوگ اس سے محبت کریں گے بلکہ کائنات کی ہر چیز ان سے محبت کرنے لگتی ہے۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ جب آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، سر تسلیم خم کر دیتا ہے، تو اللہ جل جلالہ آسمان پر منادی کرواتے ہیں کہ اے آسمان والو، فلاں ابن فلان سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور آسمان والے ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر یہی منادی زمین پر کرائی جاتی ہے کہ اے اہل زمین، فلاں ابن فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، اور لوگوں کے دل اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے اطاعت کا ثمر۔ یہاں بر صغیر ہندوستان پاکستان کے علاقے میں اولیاء اللہ نے دین کی دعوت پھیلائی، اور یہ جو اولیاء اللہ آئے ان کے پاس کوئی جگیریں نہیں تھی، یہ لوگوں کو کوئی نام و کرامات سے نہیں نوازتے تھے، یہ صرف ایمان کی دولت سے مالا مال تھے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، اور لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا جو ان کے پاس شب و روز جمع رہتا تھا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کی گوشتگار کرتا ہوں۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر کے علاقے میں انہوں نے دین کی دعوت کو پھیلانا شروع کیا، تو پرتھوی راج ہندو راجا تھا، ان کو جاسوسوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان ہے اور اس کے لاکھوں میں فالوورز ہیں، ماننے والے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ریاست کے لیے، آپ کی حکومت کے لیے وہ ایک خطرہ بن جائے۔ تو اس نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا، اس سے کہا کہ آپ 3 دن کے اندر اندر اجمیر کو خالی کر دیں۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آرڈر کے پیچھے لکھ دیا کہ 3 دن کے اندر آپ یہ علاقہ خالی کر دیں گے۔ اب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ راجا جو ہے وقت کا بادشاہ ہے، اور نہ تو اس کے خلاف کوئی نو کانفیڈنس موومنٹ ہو سکتی تھی، نہ ہی کوئی اور کسی کو، کوئی پارلیمنٹ کو کسی کو اختیار تھا، نہ ہی کوئی چیف کسی کو اختیار تھا، تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پرتھوی راجا جو ہے وہ دستبردار ہو جائے گا اور اس کو راج چھوڑنا پڑے گا۔ لیکن اللہ کی قدرت، اس ولی اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی بات اللہ نے سچ کر دکھائی، اور 3 دن کے اندر اندر شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ نے حملہ کر کے اس کو تہس نہس کر دیا، اور اس کو اس کے مقام سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، اطاعت کا یہ ثمر ہے کہ آدمی دنیا بھی اللہ تعالیٰ اس کی بہتر کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کو نیک لوگوں کا ساتھ ملے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ماننے والے ہیں، آپ سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا، اور ایک چیز مجھے جو ہے وہ کھائے جا رہی ہے، وہ یہ کہ آپ جنت میں ہوں گے،
آپ کا مقام اونچا ہوگا، ہمارا مقام نیچے ہوگا، جنت میں ہم آپ کی زیارت نہیں کریں گے تو جنت میں کیا مزہ آئے گا؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاموش ہو گئے اور آسمان سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وہی لے کے آ گئے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو بھی شخص قیامت تک ہے، یہ فیصلہ اللہ کا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارے گا، کل جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو نبیوں، صدیقین، شہداء، صالحین کا ساتھ نصیب فرمائے گا. تو اس بات پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خوش ہو گئے، مطمئن ہو گئے کہ جنت میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ ساتھ نصیب فرمائے گا. اور حدیث میں آتا ہے، ایک حصہ میں آپ کے گوشتگار کرتا ہوں، کہ مقام ہر ایک کا الگ الگ ہوگا، جیسے جیسے اس کے اعمال ہوں گے. سب سے اونچا مقام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود ہے. ایک وقت آئے گا ایسا دن میں جب جنتی اہل جنت اپنے اپنے مقام چھوڑ کر ایک جگہ پر اکٹھے ہوں گے، اور پھر وہ آپس میں بات چیت سارے واقعات سنائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، صحابہ کرام کی زیارت، اولیاء اللہ کی زیارت ہوگی. اس کے بعد پھر ایک وقت معین کے بعد سارے اپنے اپنے مقام پر واپس منتشر ہو جائیں گے. تو یہ میرے بھائیوں، یہ ثمر ہے اس بات کا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں یہ مختصر سی زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں یہ ان نعمتوں سے مستفید فرمائے گا. دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا. اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت میں زندگی گزارو، اور آپ کے سیاسی طور پر، سماجی طور پر جو آپ کے بڑے ہیں ان کی اطاعت کیا کرو. یاد رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت ہے وہ غیر مشروط ہے. آپ کو کوئی بات اس کی حکمت سمجھ آتی ہے، نہیں آتی، اطاعت آپ نے کرنی ہے. لیکن جو ہمارے سیاسی طور پر، مسلمانوں کے سیاسی طور پر، سماجی طور پر بڑے ہیں، ان کی اطاعت مشروط ہے. اگر قرآن و سنت کے مطابق وہ ان کی احکامات ہیں تو پھر تو ان کی اطاعت لازم ہے. اگر قرآن و سنت کے برعکس ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت خالق، کسی مخلوق کی ایسی اطاعت نہیں کرنی جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو. اور پھر یہ بھی آپ کا حق ہے اس امت پر کہ آپ نے جو فیصلے فرمائے ہیں ان کو شرع صدر سے تسلیم کر لیا جائے. آدمی کے مفادات بے شک بظاہر اس سے آپ کے فیصلوں سے متصادم ہو، لیکن مومن کا یہ تقاضا ہے کہ سر تسلیم خم کر دے. ایک دفعہ مدینہ منورہ میں ایسا ہوا، حضرت زبیر بن عوام حضور کے کزن ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حاتب بن ابی بلتہ انصاری صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زمین کو، کھیتی کو پانی دینے کے سلسلے میں ان کا تنازع ہوا. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام کے حق میں فیصلہ دے دیا. اس پر حاتب بن بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معترض ہوئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ کے وہ عزیز ہے اس لیے آپ نے ان کی فیور کی ہے. تو جبریل علیہ السلام آسمان سے وہی لے کر آ گئے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم
ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم یہ لوگ اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی تنازعات میں آپ کو سالس تسلیم نہیں کر لیتے اور پھر آپ کے فیصلوں پر سرنڈر نہیں کر دیتے، سر تسلیم خم نہیں کر دیتے۔ ایک دیکھیں، ایک دنیا کے عام جج کا فیصلہ ہوتا ہے یا حکومت فیصلہ کرتی ہے تیل بڑھا دیو، گیس بڑھا دیو، وی آر باؤنڈ ٹو فالو دیم۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی ہم کہتے ہیں گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ تو یہ فیصلے ان کے لوگوں کے فیصلے ہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر مومن اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ جو فیصلہ ہو گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان کو اللہ نے کیوں ایک مثالی ایمان قرار دیا تھا؟ وہ اس لیے جب ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو وہ کہتے تھے سمعنا واطعنا، ہم نے سنی اور مان لی، نو ریزننگ، نو آرگومنٹ۔ تو پھر میرے بھائیوں، یہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر حق ہے کہ دیکھیں جناب رسول کریم نے، صحابہ کرام نے کتنی محنت اور مشقت سے یہ دین ہم تک پہنچایا۔ اس امت کا یہ حق ہے کہ اس دین کو نہ صرف اپنی زندگی میں لائے بلکہ آگے لوگوں تک پہنچائے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کرام موجود تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں نے آپ تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو صحابہ کرام نے یونانیمسلی کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا اللہ مشہد، اللہ مشہد، اللہ مشہد، الہی گواہی، میں گواہ رہنا میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا۔ اور پھر صحابہ کو فرمایا فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدُ الْغَائِبِ، جو یہاں موجود ہے میرے اس پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت 1.5 لاکھ تقریباً صحابہ کرام تھے، صرف 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں مدینہ منورہ میں، 1,40,000 کم و بیش صحابہ کرام پوری روئے زمین پر پتنگوں کی طرح بکھر گئے اور دین اسلام کو پہنچایا۔ ہمارے پاکستان میں اس بلوچستان کے علاقے میں پنجگور کا علاقہ 5 صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ اسی طرح یورپ میں، افریقہ میں بہت صحابہ کرام گئے، اور انڈیا میں بھی جو موجودہ انڈیا ہے یہاں تک صحابہ کرام پہنچے۔ اور حضرت سعد بن نبی وقاص چائنا کے صوبہ سنکیانگ میں ان کی قبر ہے۔ آپ اندازہ کریں، نہ اس وقت شاہراہ ریشم تھی، نہ کوئی دریاؤں پر پلیں تھیں، کس طرح صحابہ کرام پہنچے؟ تو یہ چند ایک اس امت کے فرائض تھے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق تھے جن کا میں نے تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان پر کما حق و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔